چلیں شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس کہانی کا تجزیہ کرنے والے ہیں وہ کوئی عام کہانی نہیں ہے۔ منیر اور اجنبی لڑکی، یہ نام سنتے ہی ذہن میں ایک اسرار سا جاگتا ہے نا؟ اس میں لاہور کے پرانے بازاروں کی وہ بھینی بھینی خوشبوئیں بھی ہیں اور کچھ ایسے گہرے روحانی راز بھی جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ تو بنا کسی تاخیر کے اس زبردست داستان کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ سب سے بڑا سوال جو فوراً ذہن میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا منیر اپنی خاندانی وراثت کو بچا پائے گا، یا پھر ایک پراسرار لڑکی کی اچانک انٹری اس کی پوری زندگی کو تہہ و بالا کر دے گی۔ سسپینس، سازشیں اور ایمان کا ایک ایسا کڑا امتحان، مطلب کیا ایک اتفاقیہ ملاقات واقعی کسی کی تقدیر بدل سکتی ہے؟ تو کہانی کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اس کی خوشبودار وراثت سے۔ ذرا تصور کریں، لاہور کا ایک پرانا بازار اور اس میں منیر کی آبائی دکان۔ وہاں سے گزریں تو گلاب، چمبیلی اور عود کی ایسی گہری مہک آتی ہے کہ بس انسان وہیں کا ہو کر رہ جائے۔ منیر کی زندگی بھی بالکل اسی عطر کی طرح خالص ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ ہر روز صبح کا آغاز سورہ البقرہ کی تلاوت سے کرتا ہے، اور یہ صرف ایک کاروبار نہیں ہے بلکہ وہ باقاعدگی سے غریبوں اور یتیموں میں عطر اور صدقہ بھی بانٹتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت خوبصورت روحانی ورثہ ہے۔ لیکن خیر، جہاں اتنی روشنی اور کامیابی ہو وہاں اندھیرے سائے بھی منڈلانے لگتے ہیں، اور یہیں سے سلگتی ہے حسد کی چنگاری۔ کہانی کا یہ تصادم بہت دلچسپ ہے۔ ایک طرف ہمارا منیر ہے جس کا راستہ صدقے، وسعت قلبی اور اللہ پر پختہ یقین کا راستہ ہے، اور بالکل اس کے مد مقابل اس کا پڑوسی دکاندار حکیم ہے۔ حکیم کا راستہ لالچ، حسد اور سازشوں سے بھرا ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حکیم کی دکان سنسان رہتی ہے اور وہ منیر کی اس کامیابی کو دیکھ دیکھ کر اندر ہی اندر جلتا رہتا ہے، اور ظاہر ہے جب حسد حد سے بڑھ جائے تو وہ کسی نہ کسی بڑی سازش کو ہی جنم دیتا ہے۔ اور اسی کشمکش کے دوران انٹری ہوتی ہے ایک پراسرار رہنما کی۔ ایک دن دکان میں نور نامی لڑکی قدم رکھتی ہے۔ بظاہر تو وہ بالکل سادہ سے لباس میں ملبوس ایک عام سی گاہک لگتی ہے، لیکن اس کے آتے ہی دکان کی فضا ہی بدل جاتی ہے۔ وہ منیر سے دنیاوی دکھاوے والا کوئی عطر نہیں مانگتی، بلکہ ایک ایسی خوشبو کی تلاش میں ہے جو براہ راست روح کو سکون دے۔ یہ بات منیر کے دل میں اتر جاتی ہے اور وہ اسے اپنے والد کا بنایا ہوا ایک انتہائی خاص عطر تحفے میں دے دیتا ہے۔ بس سمجھیں کہ یہیں سے ساری آزمائشوں کا آغاز ہوتا ہے۔ اب حیرت کی بات یہ ہے کہ نور کے جانے کے فوراً بعد ہی منیر کی زندگی میں طوفان آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور تب نور اسے ایک بہت ہی بنیادی لیکن انتہائی طاقتور تصور یاد دلاتی ہے: صبر۔ یعنی جب مصیبت سر پر کھڑی ہو تو گھبرانے کے بجائے ثابت قدم رہنا اور بنا کسی شکایت کے اللہ کی رضا پر راضی رہنا۔ یہ صبر ہی تھا جس نے منیر کو اس طوفان میں ایک مضبوط لنگر کی طرح تھامے رکھا۔ تو اب باری آتی ہے اس کے ایمان کے کڑے امتحان کی۔ دیکھیں کہ حالات کتنی تیزی سے خراب ہوتے ہیں۔ پہلے ہی دن اس کی بہن سائمہ کو شدید بخار جکڑ لیتا ہے۔ پھر تیسرے دن رات کے اندھیرے میں خاندانی عطر کی 100 سے زائد شیشیاں چوری ہو جاتی ہے۔ اور بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ پہلے ہی ہفتے پورے بازار میں یہ افواہیں پھیل جاتی ہیں کہ منیر پر کالا جادو ہو گیا ہے۔ یہ دراصل حکیم کی سازشیں تھیں جو یکے بعد دیگرے بدقسمتی کا روپ دھار کر منیر پر وار کر رہی تھیں۔ سسپینس بالکل روج پر پہنچ جاتا ہے۔ جب چوری اور ان افواہوں کا بوجھ منیر کے لیے بالکل ناقابل برداشت ہونے لگتا ہے تو نور اسے قرآن پاک کی اس انتہائی خوبصورت آیت سے جوڑتی ہے: انما العسر یسرا، یعنی بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ وہ اسے سمجھاتی ہے کہ اس وقتی تکلیف سے آگے دیکھنے کی کوشش کرو۔ راستہ کتنا ہی کٹھن کیوں نہ ہو، آسانی اس کے بالکل پیچھے ہی چھپی ہوتی ہے۔ اور یہاں ایک اور بات سمجھنے والی ہے۔ صرف تکلیف کو برداشت کر لینا ہی کافی نہیں ہے۔ اصل چیز ہے توکل، یعنی اللہ کی منصوبہ بندی پر مکمل، اٹوٹ اور اندھا یقین۔ اپنی تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھ کر اس الہی نظام پر بھروسہ کرنا، یہی وہ واحد راستہ تھا جو منیر کو اس گہری کھائی سے بے حفاظت باہر نکال سکتا تھا۔ پھر آتا ہے کہانی کا وہ موڑ جسے ہم آخری آزمائش کہہ سکتے ہیں۔ اس سب سے کڑے امتحان سے ذرا پہلے منیر نور کی نصیحتوں پر عمل کرتے ہوئے کچھ خاص قدم اٹھاتا ہے۔ وہ روزانہ 100 بار الحمدللہ کا ورد شروع کر دیتا ہے۔ وہ اپنی دکان کو باقاعدہ ایک ایسی پناہ گاہ بنا دیتا ہے جہاں غریبوں اور بے سہاروں کی مدد کی جاتی ہے۔ اور سب سے مشکل کام، وہ اپنے دشمنوں کو معاف کر دیتا ہے، اپنے دل سے سارا غصہ اور کینہ نکال پھینکتا ہے۔ لیکن پھر ایک رات ایسا طوفان آتا ہے کہ بس ذرا تصور کریں اس بھیانک بارش اور کڑکتی بجلی کا۔ منیر کی دکان میں پانی کا سیلاب آ جاتا ہے۔
اس کی عود اور گلاب کی وہ ساری قیمتی خوشبوئیں جو اس کا کل اثاثہ تھیں، پانی اور کیچڑ میں بے دردی سے بہہ جاتی ہیں۔ یہ ایک ایسی مکمل تباہی تھی جو کسی بھی عام انسان کے ہوش اڑا دے اور اسے مایوسی کی گہرائیوں میں دھکیل دے۔ اس تباہ حال دکان کے بیچوں بیچ جب منیر کو ہر طرف صرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آ رہا تھا، نور ایک انتہائی طاقتور مثال دیتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی مچھلی کے پیٹ میں گھپ اندھیرا ہی ملا تھا، لیکن انہیں وہاں سے نجات کس چیز نے دلائی؟ ان کی دعا نے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جب ساری امیدیں دم توڑتی محسوس ہوں تب بھی ایک روشنی موجود ہوتی ہے۔ اور پھر اس کہانی کا کلائمیکس ایک ایسا حیرت انگیز موڑ لیتا ہے جس کی توقع شاید کسی کو نہ ہو۔ منیر نور کی ان باتوں سے اس قدر متاثر ہوتا ہے کہ وہ اسے نکاح کا پیغام دے دیتا ہے، لیکن نور مسکرا کر ایک راز کھولتی ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ وہ کوئی دنیاوی لڑکی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے بھیجی گئی ایک رحمت ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ آسمانی بجلی کی ایک چمک کے ساتھ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ واقعی منیر کا دنیاوی ساتھی بننے نہیں آئی تھی بلکہ اس کی روح کو کندن بنانے آئی تھی۔ اور اب آتے ہیں کہانی کے اس شاندار اختتام کی طرف، یعنی معافی اور صلح۔ یہ بات واقعی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ جو جال حکیم نے منیر کو گرانے کے لیے بچھایا تھا اسی نے اسے بے نقاب کر دیا۔ کوتوال کے سامنے سارا سچ آ جاتا ہے۔ لیکن سب سے خوبصورت بات کیا تھی؟ منیر نے انتقام نہیں لیا، اس نے حکیم کو سچے دل سے معاف کر دیا۔ اور اس بے مثال صبر اور معافی کا نتیجہ؟ ایک اجنبی تاجر دور کسی شہر سے بہترین عطر کا نیا مال لے کر منیر کی دکان پر آتا ہے، اور وہ دکان ہمیشہ کے لیے علاقے کا ایک روحانی مرکز بن جاتی ہے۔ یہاں ایک اور چھوٹی سی لیکن بہت خاص بات ہے، 20۔ یہ کوئی عام نمبر نہیں ہے، یہ ان عطر کی شیشیوں کی تعداد ہے جو منیر نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے بالکل مفت ایک حریف دکاندار کو دے دیں، جس کی دکان آگ لگنے سے جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ اس ایک عمل نے ثابت کر دیا کہ اب منیر کے دل میں لالچ یا دنیاوی نقصان کا کوئی خوف باقی نہیں رہا تھا۔ اس پورے تجزیے کے اختتام پر ایک سوال ہے جو ہمیں خود سے ضرور پوچھنا چاہیے۔ جب ہماری اپنی زندگی میں کبھی ایسے طوفان آئیں تو ہم کون سا راستہ چنیں گے؟ کیا ہم حسد، غصے اور مایوسی کی آگ میں جلیں گے، یا پھر منیر کی طرح ثابت قدم رہ کر صبر اور مکمل توکل کے ساتھ اپنا راستہ خود بنائیں گے؟ فیصلہ بہرحال ہمارا اپنا ہے۔